آپ کا علم جو ہے نا آپ کے جوابوں میں نہیں، آپ کے سوالوں میں چھپا ہوا ہے۔ آپ 100 جواب اکٹھے کر لیں، آپ کو علم نہیں آئے گا۔ جو آپ کا اپنا پیدا کیا ہوا جو سوال ہے وہ آپ کو علم دیتا ہے۔ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا اپنے آپ سے، اور قرآن کا دعویٰ جگہ جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ یہ پوچھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت۔ اللہ کے نزدیک سب سے اہم شے ہے، سب سے اہم شے ہدایت ہے۔ کس کی ہدایت؟ ہماری ہدایت، کیونکہ وہ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس لیے چاہتا ہے کہ میرے بندے کو نقصان نہ ہو، اس کو آگ چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اس کے لیے سب سے اہم شے ہدایت ہے۔ اس نے جو خزانے جو ہمیں دے دیے نا، مگر جو چیز انسان کے لیے سب سے قیمتی ہوتی ہے نا، اس کے لیے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ جو جس کے لیے وہ قیمتی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے اندر ویسی طلب بھی پیدا ہو۔ آپ اپنے بچے کو کبھی اتنی قیمتی چیز نہیں لا کے دیں گے جو کہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مگر وہ اس کو سنبھال نہ سکے، وہ اس کو ضائع کر دے گا۔ آپ اس کو کبھی بھی نہیں دیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے اس کے اندر اس کی طلب پیدا ہوئی ہے، اس کو سنبھالنے جوگا ہو گیا وہ، تب آپ اس کو لا کے دیں گے۔ اگر آپ نے اس کو دے دی تو وہ کیا کرے گا؟ ضائع کر دے گا۔ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آج ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اسے ضائع کر رہے ہیں۔ طلب، اصل چیز طلب ہے۔ خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جانا کہ یہ کیا چیز ہے طلب۔ طلب ایک دفعہ پیدا کیجیے، اللہ خود آئے گا نیچے، اللہ خود آئے گا آپ کے پاس کہ بندے میں حاضر ہوں، مانگ تو صحیح۔ بس مانگ نہیں ہے، بس چاہت نہیں ہے۔ ایک دفعہ پیدا کریں صرف طلب، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ نے خود پیدا کرنی ہے۔ کوئی مینٹر، کوئی مرشد، کوئی استاد نہیں پیدا کر سکتا، کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ ابو جہل بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، ابو لہب بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں میں سے تھا۔ طلب نہیں تھی اس کے اندر، ابو جہل بن گیا، ابو لہب بن گیا۔ عبداللہ بن ابی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد پر بھی نکلتا تھا، طلب نہیں تھی، منافق بن گیا۔ طلب یہ آپ نے پیدا کرنی ہے۔ اس میں اللہ کا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ اللہ کبھی انٹرفیرنس نہیں کرے گا، کبھی انٹرفیرنس نہیں کرے گا۔ بہت بڑا دھوکہ۔ طلب پیدا کیجئے، اس کے بعد دیکھیں کہ پھر وہ کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم سوال یہی ہے، اور جس کی بات میں اکثر و بیشتر میری زبان گھس گئی ہے کہتے کہتے، خود شناسی کیا ہے؟ آپ نے یہی کہنا ہے اپنے اللہ کو کہ یا اللہ اپنا آپ مجھ پہ اشکار کر۔ آپ خود شناسی کے بغیر خدا شناسی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا ہے خود شناسی اور خدا شناسی؟ اللہ وہاں پر بیٹھے اور اس کے درمیان میں ایک راستہ ہے۔ خود شناسی کیا ہے کہ اس راستے کو پہچاننا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کتنے کلومیٹر چل سکتا ہوں، میرے اندر کتنا پیٹرول ہے، کتنی میری سپیڈ ہے، اور میں یہاں تک جا سکتا ہوں۔ آپ کو جب پتہ ہی نہیں تو آپ کو کس طرح ملے گا؟ تو یہ اہم چیز ہے طلب، اس کو پیدا کریں۔ اس کے لیے آپ کو طلب کیسے پیدا ہو؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ اپنے بچوں کو نا، میں تو شروع سے ہی میرے تو بڑا کلیئر ہے، بچوں کو یہ کہنا چھوڑ دیں اپنے ارد گرد، اپنے جو آپ لوگ جن کے اندر ملازم ہیں یا اور چیزیں بھی، یا جن کے ملازم ہیں یا کوئی لیبر کا معاملہ یا اپنے بچے ہیں، یہ کہنا چھوڑ دیں بچوں کو، لیبر کو، کہ یار محنت کیا کرو، محنت کیا کرو، محنت کیا کرو۔ دنیا کا سب سے فضول یہ جملہ ہے، محنت کیا کرو۔ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی کسی کے اندر آپ کے کہنے سے محنت۔ اس کے اندر اس کام کی طلب لگا دیں، خود بخود محنت ہوگی۔ طلب کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مصنوعی طور پر انسان خارج سے لے آتا ہے اپنے اندر اور محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محنت کرنے کی طلب آپ کے باطنی معاملہ، آپ کے اندر سے اٹھتی ہے۔ پہلے اس کی وائے، اس کا جو وجہ ہے کہ آپ کیوں محنت کرنا چاہتے ہیں، وہ پیدا کر دیجئے۔ آپ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کو مت کہیں کہ ڈاکٹر بنو بیٹا، محنت کرو محنت کرو۔ اس کو ڈاکٹروں کا لائف سٹائل دکھا دیں، ان کو باقی جو ان کو ڈگنیٹی ہیں، جو ان کی عزتیں وہ دکھا دیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے اندر طلب پیدا ہو جائے گی، وہ خود بخود محنت کرنا شروع کر دے گا۔ جب تک اس کی وہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوں گی، لاکھ کہتے رہے، ڈنڈے مارتے رہے، کبھی بھی محنت نہیں کرے گا۔ یہ چیز ہے۔ ہم اگر دین میں آگے جانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دل نہیں لگتا کتاب پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو دل نہیں لگتا، ہم کس طرح محنت کریں؟ وہ اندر طلب نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دکھائیں اللہ کو،
اپنے آپ کو دکھائیں جنت کو، اپنے آپ کو دکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے آپ کو دکھائیں صحابہ کرام کو اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ دیکھیں طلب پیدا ہو گئی، پھر دیکھیں آپ دن اور رات آپ کے مختلف ہیں۔ ایک بڑی زبردست بات میں نے آپ کے سامنے آج شیئر کروں، اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک پیرامیٹر بتاؤں، ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ بتاؤں، ایک پیرامیٹر بتائیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی اس خود شناسی کے راستے پر ہوں یا نہیں ہوں، تو چیک کریں۔ اگر آپ کے لیے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، دن چھوٹے پڑتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ خود شناسی کے سفر پہ ہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ رات کو دیکھتے ہیں، خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ کو سلا دیتے ہیں اور اس کے بعد خواب ہوتے ہیں جو آپ کو جگا دیں، آپ کو سونے نہ دیں۔ دن چھوٹے ہونے کا مطلب کیا؟ جب رات پڑنا شروع ہو جائے تو آپ کے اندر سے نکلے کہ یار دن ختم ہو گیا، بس اب مجھے سونا پڑے گا، آپ کا سونے کو دل نہ کرے۔ جب سیٹرڈے سنڈے آئے تو آپ کے دل میں ایک خلش جاگے کہ یار سیٹرڈے سنڈے آ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ کو دن چھوٹے لگیں، آپ کو نیندیں آپ کو سونے کو دل نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی وہ زندگی جی رہے ہیں جو آپ پیشن کے ساتھ جی رہے ہیں۔ لیکن سٹیٹس کیا ہیں؟ سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک منڈے والے دن ہوتے ہیں، 11 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان، کیونکہ وہ ویکینڈ کے بعد جس کو جانا پڑتا ہے اپنی جاب پر، جو مجبور زندگی گزار رہے ہیں، جب آپ کو اپنے آفس میں یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ کو جانا پڑتا ہے، سمجھے آپ اپنی راہ پہ نہیں ہیں۔ جب آپ اپنی اس پیشن پہ جب چل رہے ہوتے ہیں، وہ تو پھر آپ کو کام تھکاتا نہیں ہے، پھر تو آپ دن میں کہتے ہیں کہ دن ختم ہی نہ ہو، پھر تو آپ تھکتے ہی نہیں ہیں، آپ کو سونے کو دل نہیں کرتا، آپ کو سیٹرڈے سنڈے برے لگتے ہیں کہ مجھے اس میں کام نہیں کر پاؤں گا۔ اب چیک کر لیں اپنے آپ کو، اگر تو ایسا ہے تو سمجھے آپ اپنے خود شناسی کے سفر پہ، آپ اپنے اس پیشن پہ، اس ٹیلنٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں جس میں آپ تھکتے نہیں، جس میں آپ اکتے نہیں ہیں۔ پھر زندگی بھی ایک ایک دن جو ان سے ہے نا، وہ پھر ایک ایک سال کے برابر آپ کا بن جاتا ہے، اس میں اتنی برکت پڑ جاتی ہے۔